السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ اہل محمد علیہ السلام کے صدقے سے ہماری اس مختصر سی اس عبادت و کوشش کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے روزے، عبادت، قرآن کی تلاوت کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ شبہ قدر الحمدللہ پروردگار عالم ہمیں اعمال کرنے کی توفیق اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے لیے میں آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں جناب سلیمان نبی کا قصہ لے کر کے، جو دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، چونکہ پہلے میں مکمل طریقے سے بات کامل نہیں ہو سکی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے کچھ ایسے اہم ترین پہلو، ایسے تو مکمل طریقے سے پہلو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو قرآن مجید نے بیان کیے اور روایات میں آیا، اس کو خلاصے کے طور کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ میں تمام اپنی مخلوق کو جناب دعوت دینا چاہتا ہوں اور سب کو کھلانا چاہتا ہوں۔ تو ایک دن دعوت معین ہوئی بڑے مشکلوں کے بعد، اور پوری مخلوق کو جناب انہوں نے اکٹھا کیا، جنوں کو اکٹھا کیا کہ وہ کھانے کا انتظام کرے۔ پہاڑ کے پہاڑ جناب کھانے کے لگ گئے کہ تمام مخلوق کی دعوت ہے جناب سلیمان نبی کی طرف سے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے تخت اپنے دریا کے قریب بچھایا تاکہ سمندر کے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ بھی آ جائیں، جو خشکی کے مخلوقات وہ بھی آ جائیں۔ اور ایک مرتبہ دعوت قبول قریب تھا کہ شروعات ہوتی کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور کہنے کے بار بار کہنے کے سلیمان ہم کو بہت بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دیجئے کھانا دیجئے۔ تو وہ ٹالتے رہے آخر میں پھر انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے اس کو دے دو، اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اب جیسی کہا بھوک لگی اس کو دے دو، تو ایک مرتبہ جنہوں نے اس کے منہ پر ڈالنا شروع کیا کھانا، اور وہ کھاتے گئی، ایک پہاڑ ختم، دوسرا پہاڑ ختم، تیسرا ختم، اور ختم ہونے لگا پہاڑ۔ تو جناب سلیمان نبی کو سمجھ میں آ گیا کہ جناب آسان نہیں ہے مخلوقات کو کھانا کھلانا۔ اب ذرا سوچے کہ اس مچھلی نے بولا کہ مجھے کتنی مرتبہ کہنا پڑا کہ مجھے کھانا کھلائیں، مگر اس خالق کو میں ایک مرتبہ کہتی ہوں ہمیں پورے کی پوری جناب غذا مل جاتی ہے۔ یہ تو جتنے کے سب کو دعوت نے بلایا تھا، آدھے سے زیادہ کھانا یہ ایک مچھلی جناب والا کھا گئی۔ تو اب ذرا سوچیے کہ پروردگار عالم کس انداز سے اس کائنات میں مخلوق کے اوپر الحمدللہ رحم کرتا ہے اور تمام چیز جناب عنایت کر دیتا ہے۔ کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا ہے اس کائنات میں، اگر صحیح طور کے اوپر اپنے انتظامات کا معاملہ صحیح رکھے۔ عزیز و دوستو، ہواؤں کے اوپر بھی جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ کبھی کبھی روایت میں اس انداز سے بھی ملتا ہے کہ وہ بڑی سی چادر یا بڑا سا سمجھیے فرش بچھاتے تھے، اس کے اوپر پوری فوج کو بیٹھالتے تھے، رعایا کو بیٹھالتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہواؤں میں تہرتے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر جناب پہنچ جاتے تھے، کیونکہ ہواؤں کے اوپر بھی ان کا اختیار تھا اللہ کے طرف سے۔ تو عزیزان گرامی، عزیزان محترم، ذرا سوچے، ذرا غور فرمائے، آج دوڑ جو ہے وہ ہواؤں کے سلسلے میں، وہ پلین، یہ پلین، وہ راکٹ، یہ سب کس چیز سے استعمال ہو رہی ہے؟ ہواؤں سے استعمال ہو رہا ہے۔ جو بھی مشین استعمال ہو رہی ہے، سب کا مرکز منبع ہوا ہے۔ اس ہوا کو کس نے کنٹرول میں کر کے ایک مرتبہ چلا کے دکھایا ہے؟ وہ ہمارے نبی جناب سلیمان علیہ السلام، جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا سورہ 7 کی آیت نمبر 30 میں، 32 میں، 35 میں، 36 میں۔ سورہ نمل میں جناب سلیمان کا تذکرہ ہوا 17، 18، 19۔ سورہ نمل میں 31، 32، 33، 38، 39، 44۔ یہ تمام آیت میں جو نمبر میں بتا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ ہماری تقریر کو سننے کے بعد اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو یہ مدد مل سکتی ہے۔ ان آیات میں جناب سلیمان نبی کا تذکرہ ہوا ہے کہ انہوں نے کس اعتبار سے حکومت ماشاءاللہ سے کامیابی کے ساتھ پوری کائنات میں چلا کر دکھائی، اور وہ اچیومنٹ کر کے دکھایا کہ جو آج کے لیٹسٹ دور میں ہم فضاؤں میں یہ بھیج رہے ہیں، ہم فضاؤں میں یہ، جناب سلیمان نبی سے پہلے پورے شہر کو لے کر اڑا چکے ہیں اور دکھا چکے ہیں۔ آپ تو صرف ایک جمبو جیٹ یا A380 کو ڈبل ٹیکر جناب والا کہتے ہیں، آپ تقریباً جو ہے یہ چلا کر دکھا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارے نبی اللہ کے جو نمائندے تھے، انہوں نے کر کے دکھا دیا، پوری دنیا پر حکومت کر کے دکھا دیا کہ کوئی قتل و غارت نہیں۔ آج جس انداز سے قتل و غارت کا بازار گرم ہے فلسطین کے اندر میں، اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اگر جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنا بم یوز نہیں ہوا تھا اتنا بم اب تک یوز ہو چکا ہے اس چھوٹے سے خطے کے لیے، تو ذرا سوچیں اگر کتنا بڑا انسانیت کا نقصان ہوا ہے اس وقت۔ ایک دوسرا یہ کہ جتنا پیسہ خرچہ ہوا، بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر جو خرچہ ہوا ہے، اگر یہی ایجوکیشن کے اوپر
हेल्थ के ऊपर, तरक्की के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज़ किया जाता तो इंसानियत के लिए कितना फलाह बहबूदी है, कितने गरीब, कितने यतीम, कितने बेवाओं के लिए काम हो जाता। मगर ये जो गलत सियासतदां चलाने वाले होते हैं और ये कहते हैं कि हम बहुत स्टैंडर्ड हैं, हम बहुत क्वालिफाइड हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन लोगों ने इम्तिहान में अपनी ख़तरनाक तरीके से नाकामी दिखा दी। एक नुमाइंदा इलाही ने इस पूरी कायनात में हुकूमत करके दिखाई, ना कोई जंग, ना कोई जिदाल। एक वाक़या जनाब सुलेमान का मिलता है कि बाकायदा जब हुदूद का वो जो वाक़या मैंने अर्ज़ किया था, नज़र नहीं आया तो एक मरतबा हुदूद को देखा कि नज़र आया तो एक उससे पूछा, कुरान में भी इसका तज़किरा आया कि अगर सही वैलिड रीज़न नहीं हो तो तुम्हें इसके सिलसिले में जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हम गुज़र रहे थे मुल्क सबा से, वहाँ पर एक औरत को देखा कि वहाँ हुकूमत है और ज़बरदस्त इंतज़ामात है, बहुत बड़ा तख्त है, मगर एक अफ़सोस की बात यह है कि जो चीज़ देखने को मिली वो ये है कि वो तौहीद परस्ती पर नहीं बल्कि सब के सब सूरज की पूजा करते हैं। अजीब बात है, सूरज को अपना अल्लाह, अपना खुदा समझते हैं। जनाब सुलेमान नबी ने पहले तो इसकी तहक़ीक़ कराई, फ़ौरन इस बात के ऊपर अमल नहीं किया, तहक़ीक़ कराई और तहक़ीक़ कराने के बाद हुदहुदी के ज़रिए से लेटर भिजवाया। अब वो लेटर जनाब बिल्कीस ने जैसी पढ़ा, बहुत समझदार औरत थी, अपने वज़ीरों से जनाब गुफ्तगू की का ये, चूँकि उनको ख़बर मिल चुकी थी जनाब सुलेमान के लिए, जनाब सुलेमान इस तरफ शाम और फ़लस्तीन के दरमियान में रहते थे और वो यमन में रहते थे, तो कम से कम 1500 किलोमीटर का फ़ासला था। तो कहा कि ठीक है, हम एक मरतबा जो ये ख़त आया है, इस ख़त में हमें दावत दी गई है तौहीद की तरफ वगैरह वगैरह, तो हम आज़माना चाहते हैं कि वो बादशाह हैं या नबी हैं। तोहफ़े तहाइफ भेजते हैं, बहुत से ग़ुलामों को भेजा, कनीज़ों को भेजा, तोहफ़े तहाइफ को बिल्कुल भर के भेजा। कहा कि अगर उन्होंने ये कबूल कर लिया तो फिर वो बादशाह हैं। चूँकि फिर जनाब बिल्कीस भी कम नहीं थी, बहुत बड़ी हुकूमत की मालिका थी, और अगर उन्होंने कबूल नहीं किया तो फिर वो नबी हैं, तो फिर मामला आगे चलेगा। तो फिर चूँकि जंग और जिदाल से कोई मसला सॉल्व नहीं होता। देखिए उस ज़माने के लोग जिनको हम कहते हैं वो पिछड़े हुए लोग थे, क्वालिफाइड नहीं थे, वो लोग ने इतने बड़े मामले को कितने आसानी के साथ सुलझाया और सुलझ गया मसला। उन्होंने कहा ठीक है, और ऐसी जनाब भेजा, जनाब बिल्कीस ने पूरा डेलीगेशन के साथ, जिसमें ग़ुलाम भी थे, कनीज़ भी थे, सबको मिला के तोहफ़े तहाइफ के साथ और बहुत आराइश करके सबों को भेजा। उन लोग सब आए और आने के बाद जैसे पेश किए जनाब सुलेमान नबी के सामने, जनाब सुलेमान नबी नाराहत हुए, क्या मुझे आप इन चीज़ों से ख़रीद सकते, इस चीज़ों से हमें बरकरा सकते हैं? हमने आपको तौहीद की दावत दी थी, ये आपने मुझे क्या भेजा? किसी चीज़ की कमी है हमारे पास? तो दोस्तों इसलिए पहले ज़रूरी है कि रहबर जो है वो मजबूत भी होना चाहिए इकनॉमिक तौर के ऊपर। अगर वो बेचारा कमज़ोर रहेगा तो कैसे काम आएगा? जैसे रसूलुल्लाह भी रुके रहे जब तक जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत सामने नहीं आ गई, उस वक्त तक अपने सिलसिले को लेकर आगे नहीं बढ़े। चूँकि हर चीज़ में पेट्रोल की ज़रूरत होती है कार के लिए, इसी तरीके से काम में ज़रूरत पैसे की होती है। अगर पैसा नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? इम्पोर्टेंट होता है हर मरहले के ऊपर खूब। और एक मरतबा जनाब सुलेमान ने जब वापस कर दिया, जनाब बिल्कीस ने कहा अब तो इसका मतलब ये है कि मामला कहीं जंग की तरफ आगे ना बढ़े। देखिए जंग की आग को कैसे बुझाया जा सकता है, क्यों नहीं हम लोग खुद सामने जाएं और जाने के बाद बातचीत करें। और फिर पैगाम भिजवाया और पूरे डेलीगेशन के साथ जनाब बिल्कीस वहाँ से निकली और जनाब सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँची। तो अब वो जो तख्त का वाक़या है जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, हुदूद से पूछा वहाँ पर कौन सी ऐसी अजीब चीज़ तुम्हें नज़र आई? तो कुरान मजीद ने भी कहा अर्शुल अज़ीम, उनका तख्त बड़ा ज़बरदस्त है। और वो तख्त जो है बहुत हिफाजत के अंदर, कई कमरों के अंदर के बाद महल के अंदर के हिस्से में रहता था, और उसकी हिफाजत के लिए भी बड़े बड़े मामूर लगा दिए गए थे ताकि कोई तख्त को इधर से उधर ज़रा सा भी कुछ न कर सके। और टनों का तख्त था। अच्छा,
کہا تو وہ جب ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس میں خود بلقیس بھی ہیں، تو پھر کچھ ایسا کیا جائے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ کس سے ان کا معاملہ ہے۔ کہا تو پھر کہا تخت کون لے کر آئے گا؟ اب جنوں میں سے کچھ جن جو تھے انہوں نے کہا کہ مثال ایک دن جب آپ اٹھیں گے تب لا دیں گے۔ کہا نہیں، دیر ہے۔ آخر میں آصف ابن برخیہ اٹھے جو ان کے وزیر تھے، کہ آپ پلک جھپکتے ہوئے ہم ان کو تخت کو لے کر آ جائیں گے۔ اور ان کے پاس ایک اسم اعظم موجود تھا، اور آخر میں جناب وہ تخت آ گیا۔ دیکھا انہوں نے، اس میں کچھ تبدیلیاں کروائیں، یعنی مثال کے طور پر وہ رنگ کے اعتبار سے یا جواہرات کے اعتبار سے جناب سلیمان نے یہ کام کروایا۔ اور جب یہ ڈیلیگیشن پہنچا ہے تو آزمانے کے لیے جناب سلیمان نے اپنے افراد سے کہا کہ ذرا پوچھو ان سے کہ یہ کیا وہی تخت، یہ ایسی تخت آپ کا ہے؟ اب اگر وہ کہتی کہ یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مگر ماشاءاللہ بہت سمجھدار تھی، تخت کو غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ تو میرا ہی تخت لگتا ہے۔ اب جب کہ ذرا سوچئے کہ تخت کتنا وزنی ہے اور اتنے دور سے کیسے آ سکتا تھا، ان سے پہلے کیسے پہنچ گیا، یہ سب کچھ ایک طریقے سے لمحہ فکریہ تھا۔ اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس گفتگو کے اندر میں جناب بلقیس کو بہت سے معجزات دکھانے کو الحمدللہ ملے، اور آخر میں جناب بلقیس ایمان لے کر آئیں، اور بعض مفسرین کے اعتبار سے ہے کہ ان کی شادی بھی ان سے ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بادشاہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو تباہی لے کر آ جاتے ہیں، قیمتی افراد مارے جاتے ہیں، بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، شہر تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور جب علمی طور کے اوپر معاملہ کیا جائے تو وہ جناب آرام سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں اتنے طاقتور لوگ کتنے آرام سے جناب ایک دوسرے کو مان کے انسانیت کو بچا لیتے ہیں، مگر آج کے لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ انسانیت کو کتنا بڑا بڑا نقصان دے رہے ہیں کہ تاریخ میں ثبت ہو رہا ہے اسرائیلیوں کا وہ ظلم جو بچوں پر کر رہے ہیں، جو عورتوں پر کر رہے ہیں، جو حاملہ عورتوں پر کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اور ورلڈ کورٹ خاموش، لاچار، یونائٹڈ نیشن لاچار۔ آج میں نے دیکھا یونائٹڈ نیشن کا سیکریٹری جو روزہ رکھ رہے ہیں، کس بات پر روزہ رکھ رہے ہیں؟ دکھ میں۔ یہ علاج ہے؟ تو پھر پاور کس کے پاس ہے کس جنگ کو روکے؟ تو پھر اس کا مطلب شہر میں، ملک میں جب کوئی طاقت ہی نہیں رہتی ہے روکنے والی، پولیس کی شکل میں، ملٹری کی شکل میں، تو وہ ملک تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ورلڈ کے لیے جب بنایا گیا یہ سسٹم، جب آپ روک ہی نہیں سکتے تو آپ تو ناکام ہیں۔ تو پھر اس زمانے کے لیے سسٹم کو سوچیں اور آج کے سسٹم کو سوچیں، آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم ناکامی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نمل بھی ہے جس میں چوٹیوں کا تذکرہ ہے، جناب سلیمان نبی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مطلب چوٹیوں نے کہا کہ آپ اپنے بیلوں میں چلے جاؤ، چونکہ ان کا لشکر آ رہا ہے، چونکہ لشکر گزر رہا تھا۔ وادی نمل یعنی وہ وادی جہاں پر چوٹیاں بہت زیادہ رہا کرتی تھیں۔ اب جناب سلیمان نبی کے لیے ہے قرآن مجید کو مسکرائے، چوٹی سے گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر بہت سے واقعات سامنے آئے کہ چوٹی سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیسے کہی؟ میں نے کہا یہ تو ہو ہی جاتا ہے، لشکر جب تو ہاتھ میں لے کر تھے، تو کہا کہ یہ بتاؤ تم افضل یا ہم افضل؟ تو کہا کہ آپ نبی ضرور ہیں مگر ہم چوٹی ہیں، مگر ایک نبی کے ہاتھ پر ہے۔ اللہ اکبر! آپ نبی ضرور ہیں مگر ایک گھوڑے پر ہے۔ تو میری افضلیت اس وقت اس لیے ہے کہ ہم ایک نبی کے ہاتھ کے اوپر اس وقت ہے۔ مسکرائے جناب سلیمان نبی علیہ السلام۔ اس سے ہمیں درس کیا ملا؟ درس ہمیں یہ ملا کہ کتنا خیال رکھا انہوں نے اپنی رعایا کا، کتنا خیال رکھا، اس چوٹی کی آواز کو بھی جناب والا سنا انہوں نے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ہم دنیا کو چلانا چاہیں تو ماضی کی داستانیں ہمارے لیے لائے عمل بن کے سامنے آ جاتی ہیں، جس میں تمام جانور بھی خوش، تمام پرندے بھی خوش، تمام نیبرز بھی خوش، تمام رعایا بھی خوش۔ اور جب انتقال ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ ان کے انتقال کے تذکرے کو بھی جناب بڑا عجیب بنا دیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے جو میں نے حوالہ دیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں اوپر جا رہا ہوں اپنی رعایا سے، وہ خاتم ہوا کوئی اوپر نہیں آئے گا۔ جیسے اوپر گئے، اچانک ان کو خوبصورت شخصیت نظر آئی،
اور عصا لے کے کھڑے ہوئے تھے، تو کہا کہ آپ کون، کیسے آ گئے جبکہ ہم نے سب کو منع کیا تھا؟ تو کہا کہ ہم کہیں پر اجازت دے کے نہیں جاتے، ہم ملک الموت ہیں، آپ کی روح قبض کرتے۔ تو بعض روایت میں کہ انہوں نے بیٹھنے کی مہلت، میں کہا نہیں بیٹھنے کی مہلت نہیں ملی، کہا لیٹنے کی مہلت تو نہیں ہے۔ اس سے ہمیں درس ملا، اتنا پاورفل ہونے کے بعد جناب سلیمان نبی موت کو نہیں روک سکے، بیٹھنے کی مہلت نہیں مل سکی، لیٹنا تو جناب بہت دور کی بات ہے۔ تو جب سلیمان نبی اتنے طاقتور ہو کر ان کو اس حقیقت موت سے مقابلہ کرنا پڑا اور اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑا، تو ہم اور آپ کیا چیز ہے، کتنی طاقت رکھتے ہیں ان کے مقابل میں؟ تو ایک مرتبہ سوچے کچھ غلط کرنے سے پہلے کہ موت اتنے مضبوط اور اتنے قوی انسانوں کو لے کے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک عبرت کا بھی معاملہ دکھا دیا کہ اسی انداز سے کھڑے رہ گئے۔ بعض روایت میں کو بیٹھے ہوئے تھے ایسے بیٹھے رہ گئے، بعض میں کھڑے رہ گئے، بعض میں ہے کہ کئی دنوں تک کھڑے رہے، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ہلے نہیں تو ان کی بات چلتی تھی، اور عجوبہ چیز ہوتی تھی ان کی حکومت، جس کے سبب سے لوگوں نے سمجھا یہ بھی ایک عجوبہ میں سے کوئی عجوبہ ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ اس سے یہ دیکھ لیے دنیا کی حکومت کیا ہے کہ اس عصا کے سہارے جناب سلیمان نبی کھڑے رہے، یعنی اس وقت عصا جو تھی وہ جناب حکومت چلا رہی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جو قریب کے تھے ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے جلدی پوری سسٹم حکومت کو جناب سنبھالا، اور آصف ابن برقیہ نے جناب ان تمام مسائل کو اپنے ہاتھ میں لے کر کنٹرول کیا، تاکہ ملک بکھرے نہیں، ٹوٹے نہیں، دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو جب مضبوط دیکھ لیا تو ایک مرتبہ وہ لکڑی جس کے اوپر سہارے کے اوپر عصا کے اوپر رکے ہوئے تھے اس کو دیمک نے کھایا، اور پھر لکڑی ٹوٹی، جناب سلیمان نبی گرے۔ ہم نے دیکھا امام خمینی کے انتقال کے اوپر بھی ایسی ان کی انتقال ہوا تھا رات میں، مگر بتایا نہیں گیا، پہلے پورے سرحد کو سیل کر دیا گیا، مضبوطی کے ساتھ ملٹری کو الرٹ کر دیا گیا، پھر صبح 7 بجے جناب اعلان ہوا، یعنی تقریباً 12 گھنٹے کے بعد، تو بہت بڑی بات ہے، 12 گھنٹے کے بعد اعلان ہوا۔ اسی طریقے سے جناب سلیمان نبی دیکھیے سیکیورٹی سسٹم، ملک کو سنبھالنا، توبالا نہیں، جو پوری حکومت کو چلا رہے تھے جناب سلیمان، اور اس کے بعد آصف ابن برقیہ نے اس کو ٹیک اوور کیا بڑے اچھے انداز سے، کوئی بھی اس میں جناب والا نہ جنگ، نہ جدال، نہ مار، نہ پیٹ، نہ سیاست۔ آج ایک چھوٹے سیٹ کے لیے، چھوٹے پوسٹ کے لیے کس انداز سے لوگ خون خرابہ، تباہی، بربادی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو قصے مل رہے ہیں، اس قصے سے ہمیں اور آپ کو درس لینا چاہیے، اسی لیے بیان کیا ہی جا رہا ہے، تاکہ ماضی کے جھروکوں سے، ماضی کی اس تاریخ سے، قرآن کے اس قصے سے ہم اپنی دنیا کو جناب صحیح طور کے اوپر آگے لے کے جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔